میری عمر جب 20 سال ہو گئی تو میں بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی شادی کے سہانے سپنے دیکھا کرتی اور سہانے سہانے خیالات کی دنیا میں مگن رہتی کہ میرا شوہر ایسا ایسا ہوگا، ہم مل جل کر ایسے رہیں گے، پھر ہمارے بچے ہوں گے اور ہم ان کی ایسی ایسی اچھی پرورش کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو زیادہ شادیاں کرنے والے مرد حضرات کو ناپسند کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی شدید مخالفت کیا کرتی ہیں، کیونکہ میں اسے ظلم سمجھتی تھی۔ اگر مجھے کسی مرد کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو میں اس کی اتنی مخالفت کرتی کہ اسے نانی یاد آ جاتی اور میں اسے بے تحاشا بد دعائیں دینے لگتی، اور اس سلسلے میں میری اپنے بھائیوں اور چچا سے بھی اکثر بحث رہتی۔ وہ مجھے زیادہ شادیوں کی اہمیت کے بارے میں بتاتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور موجودہ حالات کے اعتبار سے سمجھاتے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اور موجودہ حالات کے اعتبار سے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہ آتی، بلکہ میں انہیں بھی چپ کروا دیتی۔ اس طرح دن، ہفتے، مہینے، سال گزرتے گئے۔ میری عمر 30 سال سے تجاوز کر گئی اور انتظار کرتے کرتے میرے سر پر چاندی چمکنے لگی، لیکن میرے خوابوں کا شہزادہ نہ آیا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ جی چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نکل کر آوازیں لگاؤں کہ مجھے شوہر کی تلاش ہے۔ جوانی کی ابتدا سے لے کر اب تک میں نے نفس و شیطان کا کس طرح مقابلہ کیا، اس بےہودگی اور بے حیائی کے ماحول میں کیسے بچی رہی، میں اسے صرف اور صرف اللہ کا فضل اور والدین کی دعائیں ہی سمجھتی ہوں، ورنہ اگرچہ گھر والے بھائی وغیرہ سب میری ضروریات کا خیال کرتے، ہر طرح کی دلجوئی کرتے، میرے ساتھ ہنستے کھیلتے، مجبوراً مجھے بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں شریک ہونا پڑتا، لیکن میری وہ ہنسی کھوکھلی ہوتی۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بغیر شادی کے عورت ہو یا مرد مسکین ہوتے ہیں، اور واقعی میں نعمتوں بھرے گھر میں مسکین تھی۔ خوشی یا غمی کی تقریب میں رشتہ دار، عزیز و اقارب جمع ہوتے تو جی چاہتا کہ ان کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ مجھے شوہر چاہیے، لیکن پھر سوچتی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسی بے شرم لڑکی ہے۔ بس خاموشی اور صبر کے سوا کچھ بھی چارہ نہیں تھا۔ جب میں اپنی ہم جولیوں سہیلیوں کے بارے میں سوچتی کہ وہ تو اپنے گھروں میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہیں، تو مجھے اپنی اس خلاف فطرت زندگی پر شدید غصہ آتا۔ گھر کی محفلوں میں سب کے ساتھ مل کر ہنستی تو تھی، لیکن میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ لڑکے تو پھر بھی اپنی شادی کی ضرورت کا احساس گھر والوں کو دلا سکتے ہیں، لیکن لڑکیاں اپنی فطری شرم و حیا میں ہی گھٹی رہتی ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی ایک عالمہ لڑکی سے ہو گئی، جو ماشاءاللہ دینی اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ تقویٰ، پاکیزگی اور دیگر صفات حسنہ سے متصف تھی۔ شادی کے چند دن بعد ہی گھر میں مدرسۃ البنات شروع کر دیا گیا۔ میں بھی BA کے بعد فارغ تھی تو میں نے بھی اپنی پیاری بھابھی کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر سب سے پہلے داخلہ لے لیا۔ ان کی ترغیبی باتیں سن کر میرا کچھ دھیان بٹا، تسلی ہوئی، اور مدرسے کی پڑھائی کے ساتھ انہوں نے کچھ مسنون دعائیں اذکار بھی بتائے، جن کے پڑھنے سے دل کو کافی سکون محسوس ہوا۔ وہ تو میرے لیے کوئی رحمت کا فرشتہ ہی ثابت ہوئی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو نہ جانے میں کن گناہوں کی دلدل میں دھنس چکی تھی، یا خودکشی کی حرام موت میں مر کر جہنم کی کسی وادی میں دردناک عذاب سہ رہی ہوتی۔ ایک دن میرے بڑے بھائی گھر آئے اور بتایا کہ آج آپ کے رشتے کے لیے کوئی صاحب آئے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا، آخر کیوں؟ کہنے لگے، وہ تو پہلے ہی شادی شدہ تھا، اور مجھے آپ کا پتہ تھا کہ آپ کبھی بھی دوسری شادی والے مرد کو قبول نہیں کریں گی۔ آپ تو دوسری شادی کرنے والوں کے سخت خلاف ہیں۔ میں نے کہا، نہیں بھائی نہیں، اب وہ بات نہیں۔ جب سے میں نے بھابھی جان کے پاس قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا ہے، سیرت نبوی پڑھی ہے، تو قرآن و حدیث کے نور سے میرے دماغ کی گرہیں کھلنا شروع ہوئیں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی حکمتیں سمجھ آنے لگیں۔ اب تو میں کسی مرد کی دوسری یا کیا تیسری یا چوتھی بیوی بننے کے لیے بھی خوشی سے تیار ہوں، اور میں نے جو اب تک اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت کی، اس پر میں استغفار کرتی ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تک زیادہ شادیوں والا اللہ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی طرح عام نہیں ہوگا، نکاح آسان ہو ہی نہیں سکتا۔
جس مرد نے زندگی بھر ایک ہی شادی کرنے کا فیصلہ اور عزم مصمم کر رکھا ہے، وہ کبھی بھی کسی متعلقہ بیوہ، غریب، مسکین یا کسی بھی اعتبار سے کسی کمی کا شکار لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت نظر سے گزری۔ ترجمہ: اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے ناخوش ہوئے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اس پر تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہ صرف ناپسند سمجھا بلکہ اس کی شدید مخالفت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میں اس حد کی وساطت سے مرد حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ اگر عدل کرنے کی نیت اور استطاعت ہو تو آپ ضرور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو زندہ کیجیے۔ 2، 3 اور 4 شادیوں کو فروغ دیجیے اور دکھی دلوں کی دعائیں لیجیے۔ باقی جو عورت آئے گی اپنا نصیب ساتھ لے کر آئے گی، اور اس سے جو اولاد ہوگی وہ بھی اپنا نصیب ساتھ لائے گی۔ رازق تو صرف ایک اللہ ہے، اور اسی اللہ نے قرآن میں شادیوں کی برکت سے غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تنگ دستی دور کرنے کا یہی نسخہ بتایا ہے۔ اس موضوع پر ایک مثال ذہن میں آئی کہ ایک دفعہ حکومت نے فوجیوں کو ڈوبتوں کو بچانے کی ایسی ٹریننگ دی کہ ہر فوجی بیک وقت 4 ڈوبتوں کو بچا سکے۔ اچانک زوردار سیلاب آ گیا ہے، بے شمار لوگ سیلاب کی زد میں آ کر ڈوبنے لگے۔ حکومت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے فوج کو بھیجا کہ جا کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچائیں۔ اب یہ فوج جوان پانی میں کود کر بجائے 4 آدمیوں کو نکالنے کے اگر صرف ایک کو نکالنے پر اکتفا کریں اور باقی چیختے چلاتے رہیں، بچاؤ بچاؤ، ہمیں بھی بچاؤ، اور وہ ان بیچاروں کی سنی انسنی کر دیں اور انہیں آسانی سے ڈوبنے اور مرنے دیں، تو آپ انہیں کیا کہیں گے؟ حکومت انہیں کیا کہے گی؟ کیا حکومت انہیں شاباش دے گی؟ یا دوسری صورت، اگر کسی رحم دل فوجی کو ان پر ترس آ جائے اور وہ کسی اور ڈوبتے کو بچانے لگے، تو پہلے جو چمٹا ہوا ہے وہ کہے کہ خبردار کسی اور کی طرف ہاتھ بڑھایا، بس مجھے ہی بچاؤ، باقی ڈوبتے مرتے رہیں، ان کی طرف مت دیکھو۔ اب اسے کیا کہا جائے گا؟ کہیں اس معاملے میں ہمارے ہاں بھی کچھ ایسا تو نہیں ہو رہا؟ قرآن کریم میں زیادہ شادیوں والی اس آیت میں بالکل یہی واضح نظر آ رہا ہے کہ اصل حکم تو زیادہ شادیوں کا ہے، مجبوراً ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ مثلاً اگر آپ اپنے ملازم کو بھیجیں، جاؤ گوشت لاؤ، ہاں اگر گوشت نہ ملے تو دال لے آنا، یعنی اصل حکم تو گوشت کا ہی ہے، مجبوراً دال ہے۔ اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین اور اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ہمارے مردوں کی طرح ایک والا نہیں، سب کے سب زیادہ شادیوں والے ہیں۔ آپ اگر اپنی دینی اور دنیاوی مصروفیات کا بہانہ بنائیں تو بھی صحابہ کی زندگیوں کو دیکھنے وہ آپ سے زیادہ دینی اور دنیاوی مصروفیات والے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کی منشا کو سمجھتے ہوئے ایک سے زائد نکاح کیے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر کچھ عرب خواتین پلے کارڈ اٹھانے باقاعدہ جلوس کی شکل میں نکل کر مردوں کو جھنجھوڑتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ اے مردو، اگر تم واقعی مرد ہو تو 2 3 4 شادیاں کرو اور بے شمار بے نکاحی عورتوں کے لیے حلال کا راستہ آسان کرو۔ ضروری نہیں کہ آپ کی پہلی بیوی میں کوئی عیب یا کمی ہو تو ہی آپ یہ قدم اٹھائیں، اس کے بغیر بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی، پھر آپ نے اتنے نکاح فرمائے۔ اور چند باتیں میں ان مسلمان بہنوں سے کرنا چاہتی ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے شوہر سے نوازا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ مجھ جیسی کروڑوں بے نکاح مسکین خواتین میں سے نہیں ہیں۔ آپ کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ بے نکاح رہنے میں کیسی کیسی مشقتوں کا گزارا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ پر بھی کچھ مشقتیں آتی رہتی ہیں، ان پر تو آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا، لیکن یہ خلاف فطرت بے نکاح رہنا انتہائی خطرناک ہے۔
میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے شوہر اس مبارک سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جسے لوگ میری طرح اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے گناہ سمجھتے ہیں، تو برائے مہربانی ان کے لیے ہرگز رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو خاتون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں، اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنی، اور پھر آپ نے ان خواتین سے نکاح بھی کر لیا۔ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر رکاوٹ نہیں بنیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ آپ کا حشر فرمائیں گے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں اپنے شوہر کی معاون بنے اور کروڑوں عورتوں میں سے اپنی استطاعت کے بقدر کچھ تو کمی کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس حکم کو برا سمجھنے والی میری بہنوں، خدا خواستہ اگر آپ کا شوہر اللہ کو پیارا ہو جائے اور آپ عین جوانی میں بیوہ ہو جائیں اور آپ سے کوئی کنوارا مرد شادی کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر آپ پر کیا بیتے گی؟ ذرا سوچئے، حدیث کی روح سے ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند نہ کرنے لگیں۔ لہٰذا جیسے آپ کو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنا پسند ہے، اس طرح آپ دیگر خواتین کے لیے بھی یہی پسند کیجیے، اور اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی قربانی دینا پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے قبول کیجیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے دنیا و آخرت کی خوشیاں حاصل کیجیے۔ میری پیاری بہنوں، یہ دنیا فانی اور عارضی ہے اور دارالامتحان ہے، آخرت باقی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور دارالانعام ہے۔ اس اثار اور قربانی پر آخرت میں جو اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات سے نوازیں گے، آپ ان کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ایک جھلک آپ کو اس سلسلے میں آنے والی تمام مشکلات، مشقتوں اور تکلیفوں کو بھلا دے گی۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ میری کسی بہن کو اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے اور فروغ دینے پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آئے، بلکہ راحت ہی ملتی رہے۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے پر رسول اللہ کی کثرت امت والی چاہت پوری ہوگی۔ زیادہ بیویوں کے مل کر رہنے میں دین کی محنت کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ سوکن بن کر رہنے سے ازواج مطہرات اور صحابیات کی مشابہت اور اس کی برکت سے جنت میں ان کی رفاقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل سکتی ہے۔ اگر اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ کچھ مشقت اس دنیا میں بھی آ گئی تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی لامحدود زندگی میں ازواج مطہرات کی پڑوس والی جنت کی ایک جھلک سارے دکھوں کو بھلا سکتی ہے۔ پہلی بیوی میزبان بننے کا ثواب پاتی ہے، اگرچہ یہ حکم خواتین کو قدرے مشکل لگتا ہے، لیکن جو تمام احکامات جو نفس کو پسند ہوں یا گراں، سب ہی احکامات قبول کرنے کا جو دعویٰ ہے، اس کی دلیل دینے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے فارغ دینے سے بیوگان متعلقات، شکل و صورت یا ذات پات وغیرہ کسی بھی کمی کا شکار خواتین کے لیے بھی نکاح کرنا آسان ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنے کا جو مرد کا فیصلہ کرتا ہے وہ تو ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہی کو پسند کرے گا۔ تو اس طرح آپ خودکشی اور غلط راستوں پر چلنے والی مجبور بہنوں کو حلال راستہ فراہم کرنے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ اس حلال راستے کے بند ہونے کی وجہ سے بے شمار مرد حرام اور غلط راستوں سے اپنی خواہشات پوری کرنے پر مجبور ہیں۔ تو جب مردوں کو نکاح کر کے حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنے پر حدیث پاک کی روح سے صدقے کا ثواب ملے گا، تو اس میں پہلی بیوی جو بخوشی اجازت دیتی ہے، اس کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ میری جو نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے والدین سے پر اسرار اور درد مندانہ گزارش ہے کہ میرے اس درد بھرے ہاتھ کو اپنے بیٹے یا بیٹی کی طرف سے سمجھیے۔ اللہ کے لیے تمام رسم و رواج جو خود ساختہ ہیں، شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں، اکثر رسوم و رواج تو ہندوؤں وغیرہ سے لیے گئے ہیں، ان سب سے توبہ کیجیے۔ شادی کو آسان بنا کر اس کی برکت ملاحظہ کیجیے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ چنانچہ لڑکے والی لڑکے والوں کے لیے اور لڑکی والے لڑکے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ نکاح میں کم سے کم خرچہ ہو۔ اللہ پر توکل کیجیے اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے آپ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ فقط السلام، آپ کی گمنام بہن۔